جبکہ دہلی کے لال قلعے کے قریب کار دھماکہ 9 افراد ہلاک اور 24 زخمی ہو گئے ہیں۔ جائے پر تباہی کا منظر، کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی ہے۔ ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دہلی کا لال قلعہ خوفناک دھماکے سے گونج اٹھا۔ لال قلعہ میٹرو اسٹیشن کے قریب کار میں دھماکہ ہوا۔ بھارتی حکام کے مطابق دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ دور دور تک سنا گیا۔ جائے وقوع پر تباہی پھیل گئی، قریب کھڑی کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ واقعے کے بعد علاقے کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ فرانزک ٹیمیں شواہد جمع کر رہی ہیں تاکہ دھماکے کی وجہ معلوم کی جا سکے۔ اور لال قلعہ دھماکے کے بعد مودی حکومت نے وہی کیا جو مکار پڑوسی کرتا ہے۔ چند گھنٹوں میں بیانیہ بدل کر پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ دھماکے کے فوری بعد بھارتی میڈیا نے پاکستان مخالف فالس فلیگ مہم چلا دی۔ مودی کی مکاری پھر عروج پر، اپنی ناکامیوں کا ملبہ پاکستان پر ڈالنے کی سازشیں بننے لگا۔ بھارتی میڈیا نے آج صبح سے ہی پاکستان کے خلاف جھوٹ اور پروپیگنڈے کی نئی لہر چلا دی۔ بھارتی میڈیا کی پاکستان مخالف مہم فالس فلیگ آپریشن کا ایک اور مکروہ کھیل مکمل فلاپ ہو گیا۔ اتر پردیش اور حیدرآباد کے مقامی دہشت گردوں کو پاکستان سے جوڑنے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ گرفتار دہشت گرد بھارت کے اپنے شہری ہیں۔ بھارتی میڈیا نے صبح سے جھوٹ گڑنے کے ریکارڈ توڑ دیے۔ لال قلعہ کے دھماکے کے بعد بھارتی پولیس کا پہلا موقف سلنڈر دھماکے کا تھا۔ بھارتی میڈیا نے چند گھنٹوں میں بیانیہ بدل کر پاکستان پر الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ پاکستان has just signed its own death warrant. They knew what would happen if they made that attempt again. کبھی کیمیکل اٹیک کی کہانی سنائی، کبھی پاکستانی اسلحے کی داستان سنائی۔ We have to now stay true to our words and punish Pakistan for this. آخر میں پھر اپنے منہ کی کھائی۔ بھارتی ٹی وی چینلز نے ناظرین کو گمراہ کرنے کے لیے بیسیوں جعلی کہانیاں نشر کی، لیکن دنیا باخبر ہو گئی، سمجھ گئی کہ چال اپنے داخلی بحران سے توجہ ہٹانے کی کوشش ہے۔ Azwai, Anwarul, etc. The other new outfit is involved, which is a Al-Qaeda spin-off. Al-Qaeda is being hosted by Pakistan. IS is being hosted by Pakistan. اور ابھی آپ کو افسوسہ خبر دے چلیں کہ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی انتقال کر گئے۔ عرفان صدیقی 2 ہفتے سے علیل تھے اور اسلام آباد کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ عرفان صدیقی سینیٹ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر تھے۔ عرفان صدیقی صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے تھے۔ اور بھی آپ کو بتائیں کہ ایوان بالا 27ویں ترمیم پر 2/3 اکثریت سے منظور کر لی گئی ہے۔ پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی اور 5ویں شق کی منظوری کے حق میں 64 ووٹ آئے۔ تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کے سینیٹرز نے چیئرمین سینٹ کا ڈائس کا گھیراؤ کر لیا، ایجنڈے کے پرزے کر پھاڑ دیے، جبکہ پی ٹی آئی کے سیف اللہ ابڑو احتجاج میں شریک نہیں تھے۔ ترمیم کے حق میں ووٹ دے کر سینٹرشپ سے مستعفی ہونے کا بھی اعلان کر دیا۔ 27ویں ترمیم ہو گئی، 59 شقیں 2/3 اکثریت سے منظور کر لی گئیں۔ اپوزیشن ارکان احتجاج کرتے رہے، شور شرابہ کیا، اسپیکر کے ڈائس کا گھیراؤ بھی کیا، نعرے بازی کی اور ایوان سے باہر نکل گئے۔ 43 سر 43 وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سینٹ میں آئینی ترمیم بل پیش کرنے کی تحریک پیش کی۔ ووٹنگ کے موقع پر سیف اللہ ابڑو احمد خان تحریک کے حق میں کھڑے ہو گئے۔ ترمیم کے حق یا مخالفت میں لابیز میں جا کر ووٹ دیا۔ چیئرمین سینٹ نے اعلان کیا 64 members are in favor of the motion regarding passage of the bill and none against it. So the motion is carried by the votes of not less than 2/3 of the total membership of the Senate, and consequently the bill stands passed. نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر عرفان صدیقی شدید علالت کے باعث اجلاس میں شریک نہ ہوئے۔ اور 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری پر نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سینیٹرز کو مبارکباد، اتحادی جماعتوں کا شکریہ بھی ادا کیا۔ ایوان بالا میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ آئینی عدالت کا قیام میثاق جمہوریت کا نامکمل ایجنڈا تھا۔
میں آپ کو دل کی گہرائیوں سے شکریہ اور مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ ایک ہسٹورک بل تھا. یہ انفنش ایجنڈا میں اس کو کہوں گا. چارٹ آف ڈیموکریسی میں 2006 میں پاکستان کی 2 میجر پولیٹیکل پارٹیز نے, پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون, یہ ایک COD جو چارٹ آف ڈیموکریسی مساق جمہوریت سائن کیا. ہم پولیٹیکل پارٹیز جس میں PTI کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب بھی شامل تھے اور اسفندیار صاحب تھے. قوم نے جن کو ہیرو تصور کیا اور جس کو پھر اکارڈنگلی حکومت نے ایک فیلڈ مارشل کا خطاب دیا سید عاصم منیر صاحب کو, یہ ابھی آئین میں نہیں تھا. اور صرف ان کے لیے نہیں بلکہ تینوں افواج کے لیے 5 سٹار کی ایک سپیس کو آئین میں شامل کر دیا گیا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.